سورہ ال عمران رکوع نمبر 14 آیت نمبر 130 سے 143 آیت نمبر 130 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، سود مت کھاؤ دگنا چوگنا بڑھتا ہوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 131 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 132 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 133 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے، وہ تیار کی گئی ہے اور سواری گئی ہے اہل تقوی کے لیے۔ آیت نمبر 134 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یہاں بھی تقابل ملاحظہ کیجئے کہ سود کے مقابلے میں انفاق کا ذکر ہوا ہے۔ انفاق مال غصے کو پی جانا اور خطاؤں سے درگزر کرنا، یہ درجہ احسان ہے جو اسلام اور ایمان کے بعد کا درجہ ہے۔ آیت نمبر 135 والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، بس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 17 میں اس حوالے سے خصوصی بشارت کا ذکر ہے کہ کسی مسلمان شخص سے اگر کوئی خطا ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ وہ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا، اور وہ اپنے غلط فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ موت آنے پر توبہ کر لیں گے۔ اس وقت کی توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان سے اگر جذبات کی روح میں بہہ کر یا بھول چوک میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ ہوش آنے پر فوری اللہ کے حضور گر گڑائے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، اور پوری پشیمانی کے ساتھ صمیم قلب سے اللہ کی جناب میں توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ آیت نمبر 136 اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ ہیں وہ لوگ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ باغات کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 137 قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی بہت سے حالات و واقعات گزر چکے ہیں تو زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے تھے تو وہ ان علاقوں سے ہو کر گزرتے تھے جہاں کبھی قوم سمود اور قوم لوط کی بستیاں آباد تھیں۔ اس حوالے سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان قوموں کی آبادیوں کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ آیت نمبر 138 ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے متقین کے حق میں۔ آیت نمبر 139 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی غالب و سربلند ہوگے، آخری فتح تمہاری ہوگی بشرطیکہ تم مومن ہوئے۔ آیت نمبر 140 إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تمہیں اب چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا ہی چرکا اس سے پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو دن ہے جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون لوگ حقیقتاً مومن ہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ رضوان اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے۔ اس پس منظر میں یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے فرما رہا ہے کہ تم لوگ اس دکھ پر اتنے غمگین اور دل گرفتہ نہ ہو۔ اس وقت اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے تو اس جیسا چرکا اس سے پہلے تمہارے دشمن کو بھی لگ چکا ہے۔ 1 سال پہلے ان کے بھی 70 افراد مارے گئے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ زمانے کے نشیب و فراق ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ کسی قوم کو ہم ایک سی کیفیت میں نہیں رکھتے۔ اگر امتحان اور آزمائش نہ آئے، تکلیف نہ آئے، قربانی نہ دینی پڑے، کوئی زخم نہ پہنچے تو کیسے پتہ چلے کہ حقیقی مومن کون ہے؟ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے کفار کی مدد کی ہے اور ان کو پسند کیا ہے، معاذ اللہ۔ آیت نمبر 142۔ ام حسبتم، آیت نمبر 141۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اس موقع پر دراصل مسلمانوں میں سے خاص طور پر ان لوگوں کی آزمائش مطلوب تھی جو ابھی تازہ ایمان لائے تھے۔ ان میں کچھ پختہ ایمان والے تھے، کچھ کمزور ایمان والے تھے اور کچھ منافق بھی تھے۔ اللہ نے چاہا کہ کمزور ایمان والے بھی پوری طرح پختہ ہو جائیں، اور اگر کوئی منافق ہے تو وہ اہل ایمان سے کٹ جائے تاکہ بحیثیت مجموعی جماعتی قوت کو کوئی اضافہ نہ پہنچے۔ آیت نمبر 142۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ ابھی تو تمہارے لیے اس راستے میں کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں۔ آیت نمبر 143۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی، سو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہاں روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو نئے ایمان لائے تھے، اور ان میں سے خاص طور پر نوجوانوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو شہادت چاہیے اور یہ کہ ہم کھلے میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔